جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی بہت زیادہ درکار ہے، لیکن جو وقت مجھے یہاں پہ الاٹ کیا گیا ہے اسی وقت کے اندر اہم نکات پر میں اپنے بات رکھوں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ سب سے اہم چیز جو اجتماعیت کے بارے میں ہمارے پاس آتی ہے، تو اجتماعیت کا ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ مسجد میں آگے ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی محمود رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایسی معاملہ ہو گیا، پھر یا اجتماعات میں بیٹھ گئے یا پھر کہیں اور کسی مقام پہ جہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے، جہاں پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، وہ اجتماعیت۔ دراصل اجتماعیت ایک باشعور منظم گروہ کا نام ہے، جو ڈسپلین جس کے اندر ہوتا ہے، جو اپنے نظم العین پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد پہ ہمیشہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی تمام توانائیوں کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ باشعور، یہ مجموعہ، یہ باشعور گروہ، یہ دراصل اجتماعیت کا نام ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا غافل نہیں ہو سکتا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ شعوری طور پر مکمل طریقے سے ایک منظم آدمی ہوتا ہے، ڈسپلین اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھاگا ہوا ہوتا ہے۔ جو نمازوں میں اپنے اوقات کی پابندی کرتا ہے، وہی زندگی کے تمام امور میں، تمام پہلوؤں پر، تمام جو شعبے ہیں وہاں پر بھی وہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو بالکل ڈسپلین، باقاعدگی اس کے اندر پائی جائے گی، بے قاعدگی کا شائبہ دور دور تک بھی اس کے پاس نہیں پایا جائے گا۔ اب اس کی ایک ادنا سی مثال میں دوں گا کہ زمین جو ہے اپنے محور پہ گردش کرتی ہے، اپنی ایکسس پہ، جس کو ہم روٹیشن کہتے ہیں، جس سے دن اور رات بنتے ہیں، اور وہ اپنے محور پہ خود انفرادی طور پہ کام کرتے ہوئے اجتماعیت کا حصہ بھی بنتی ہے، اور سورج کے اطراف بھی چکر لگاتی ہے، جس کو ریولیوشن کہتے ہیں، جس کو مداری گردش کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سال بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ آدمی انفرادیت میں رہتے ہوئے، انفرادی طور پہ کام کرتے ہوئے اجتماعیت کو فروغ دینا پڑتا ہے، اجتماعیت کا اس کو حصہ رہنا پڑتا ہے۔ اب سورج کو دیکھیں گے، سورج کے گرد جو ہوتی ہے زمین جس طرح سے گردش کر رہی ہے، یہ اتنا بڑا گولا آگ کا، یہ گولا ایک بڑی گیلیکسی کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ گیلیکسیاں دوسری گیلیکسیوں کا، یعنی کہ نظام پورا اللہ کا نظام جو ہے اجتماعیت سے بنا ہوا ہے، مکمل طریقے سے اجتماعیت سے بنا ہوا ہے۔ لیکن اس اجتماعیت میں زندگی، روح، توانائی اور صالحیت جب پیدا ہوگی، جب یہ انفرادی طور پر اپنے ارتقائی عمل سے اپنے آپ کو گزارے گا، احتسابی عمل سے گزارے گا، اور اپنے اندر بالیدگی پیدا کرے گا، سنجیدگی پیدا کرے گا، علمی تباہر پیدا کرے گا، نظم و ضبط کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلے اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے انفرادیت کو مضبوط کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو آج معاملہ، ابھی کل کی بات ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک اصلاح کے طور پہ بات رکھ رہا ہوں، میرے ایک دوست باہر سے تشریف لانے کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، وہ ایسے چٹخارے لے کے بات کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم غیبت کے پہلو میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری گفتگو غیبت، اور یہ ایسا لطیف ایک ڈیمارکیشن جو ہوتا ہے، وہاں پہ غیبت کہاں پہ، گفتگو کہاں پہ غیبت کا رخ لے رہی، ہم اندازہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ چیز غیبت کی پہلے ہم کو تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ وہ خرابی، وہ خامی، وہ عیب کسی آدمی میں ہے، وہ در حقیقت موجود ہے، لیکن وہ عیب اس کے غائب میں، اس کی عدم موجودگی میں بیان اس طرح سے کر دیا جائے کہ اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ یہ تو عیب تو ہے موجود، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ اور حق بول رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اس عمل سے روکا ہے۔ تو جب یہ کیفیت انفرادیت میں، انفرادی طور پہ ہم اس کیفیت سے بری الزما نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو مبرہ نہیں کریں گے، تب تک اجتماعیت میں بھی یہ کیفیت۔ دیکھیں ہمارے اجتماعات میں بھی مختلف طریقے کی گفتگو ہوتی ہے، یہ گفتگو ہم آتے ہیں نیکی کمانے کے لیے، لیکن یہ معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ نیگیٹو مارکنگ ہے۔ یہ جس طرح سے ایگزامس ہوتے ہیں جہاں پہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے کہ غلط جواب لگاتے ہیں، اس کے اصل اکاؤنٹ میں سے اس کے مارکس نکل جاتے ہیں، تو اسی طرح سے غیبت کا عمل بھی ایسا ہے۔ اگر فاروق طاہر کسی کے بارے میں غیبت کر دیا تو فاروق طاہر کا جو نامہ اعمال ہے، جس کے اندر اچھائیاں، نیکیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ نیکیاں کٹ کے اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی، نیگیٹو مارکنگ کا عمل ہے، اور اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔
یہ بہت ہی یہ خطرناک چیز ہو رہی ہے. یہ چیز اجتماعی جس طرح سے جماعت کو نقصان ہوتا ہے, جماعت کو جو نقصان ہے, جماعت کی جس طرح سے اصل دیکھا گیا تو امت مسلمہ خود ایک جماعت ہے. اب اس کے یہ جماعت میں ایک گروہ اٹھتا ہے, اٹھ کر جو ہے دیگر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے, ان کو ان کے نظم العین سے واقف کروانے کے لیے, ان کو ان کے اہداف سے واقف کروانے کے لیے, ان کی جو کمی اور کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک گروہ اٹھتا ہے جس کا نام تحریک اسلامی جماعت اسلامی ہے. تو جماعت اسلامی میں جو لوگ یہاں پہ ایک بہت ہی لرنڈ گروپ سے میں مخاطب ہوں, تو یہ خرابی دیگر لوگوں میں ہوگی, عوام میں ہوگی, تو یہ پھر بھی ایک ہو سکتا ہے کہ درگزر کیا جا سکتا ہے. لیکن تحریک سے وابستہ ہر فرد یہ, کیونکہ اس کا کام ہی اللہ کے دین کو اس روئے عرش پر قائم کرنا ہے, تو وہ دین اپنی ذات پہ اگر قائم نہیں کر سکے گا تو دین کا مبلغ کیسا بنے گا, دین کو کس طرح سے دوسروں تک پہنچائے گا. تو یہ غیبت والا جو کیفیت ہے, اس سے ہم کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ رب العزت سورہ نوح میں فرماتے ہیں وقت خلقہم اطوارا, اللہ نے تمام لوگوں کو مختلف ان کی جو فطرتیں ہیں مختلف فطرت پہ ان لوگوں کو پیدا کیا, مختلف جو ہے صلاحیتوں پہ ان کو پیدا کیا. تو اب ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم جو آدمی جس صلاحیت کا ہے اس کی ذہنی سطح کیا ہے, اس کی قابلیت کیا ہے, اس کی شعوری سطح کیا ہے, اس سطح پہ جا کے اپنے آپ کو اس سطح پہ لائیں. اس کے اوپر ایسا نہیں جس طرح سے کہ ایک علم جس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ بکیٹ ہے, اس کے اوپر ڈال دیے, اس کو کچا کر دیے, لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں پہنچا. تو جو مبادیات ہوتے ہیں, مبادیات کو ٹچ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اب خطبات کو اس سے پہلے رکھا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو عالم فاضل بھی جانتا ہے وہ جو ہے نا مہینے میں ایک مرتبہ خطبات کا کسی بھی طریقے سے مطالعہ کرے. وہ مطالعہ ایمان کی تازگی اور احیاء دین کی ہم کو ترغیب دیتا ہے, وہ تجدید عہد ہم کو دلاتا ہے, اور ایفاء عہد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر ایفاء عہد کی صلاحیت نہیں ہے, ایفاء عہد کی اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے, صفت نہیں ہے, اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور یہ بہت, اور جس کے پاس امانت داری کا جس کے پاس جذبہ نہیں ہے, اس کا جس کے پاس ایفاء عہد کی صلاحیت نہیں, اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. اور جس کے پاس جو امانت جو لوگوں تک پہنچانا ہے, امانت داری اور کا اس کے پاس جذبہ نہیں, اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ دو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں. اور یہ دو چیزیں دیکھیے ہمارے پاس, ہم سب سے پہلے کلمے کے, ہم سب سے پہلے امانت ہمارے پاس ایک دے دی گئی ہے, وہ کلمہ ہے. وہ کلمے پہ خود عمل کریں اور دوسروں کو راغب کریں, دوسروں کو بلائیں, دوسروں کو متوجہ کریں, اور لوگوں کے ذہنوں کو اپنی اعمال کے ذریعے سے, اپنی زندگی کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑیں. دین تو ہم کو مسجدوں میں دکھ جاتا ہے, دین ہم کو اجتماعات میں دکھ جاتا ہے, لیکن عملاً ہماری زندگیوں سے دین رخصت ہو چکا ہے. اللہ اکبر, یہ چیز جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری نیتیں ہیں, ہماری نیت یہ ہے کہ دین کو غالب کر دیں گے, لیکن اس کے لیے ایک لاہ عمل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. وہ لاہ عمل یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں گے, اب احتساب کے اپنے کو احتساب کے عمل سے گزاریں گے. اب دیکھیے غیبت والی چیز, اس کے اندر یہ نیگیٹیوٹی والا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی وہ جہاں پہ بھی جائے گا, جس معاشرے میں بھی جائے گا, وہاں پہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کو پھیلائے گا, منفی خیالات کو پھیلائے گا, اجتماعیت کو متاثر کرے گا, اور لوگوں کے خیالات کو بھی پراگندہ کرے گا. لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ جو اچھائی ہوتی ہے نا, جس طرح سے شہد کی مکھی دور دور 1-1 کلومیٹر, 2-2 کلومیٹر, 3-3 کلومیٹر دور تک جاتی ہے, لیکن کوئی خراب پھول پہ نہیں بیٹھے گی, گندے پھول پہ نہیں بیٹھے گی, اچھے پھول پہ بیٹھے گی, وہاں سے رس لاتی ہے اور اس کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے. لیکن ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ غلاظت کی تلاش میں رہتی ہے, لوگوں کے محاسن پہ ہماری نظر نہیں رہتی, لوگوں کے عیوب پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو محاسن جو ہوتی ہے, اللہ کے رسول نے بہت ہی حکمت والا طریقہ اختیار کیا ہے. اللہ کے رسول کبھی کسی کو مخاطب نہیں کرتے تھے اس طرح سے. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا, لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا. تو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو, تو لوگ جو ہے نا شہد کو تو پسند کرتے ہیں, لیکن شہد کی مکھی کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ ڈنک مارتی ہے. میرے میں کتنی بھی اچھائیاں ہوں, کتنی بھی بھلائیاں ہوں, جتنی بھی خوبیاں ہوں, وہ خوبیاں جو ہے نا ایک لفظ میرے کڑوے بول سے ختم ہو جاتی ہیں. تو جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے نا, ملک شیریں, زبان شیریں تو ملک گیری کہا گیا ہے. تو زبان اگر شیریں ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا, تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ شکستگی کیا ہے, ایک چچا پیروں پہ پتھر مارتا ہے, کنکریاں مارتا ہے, یہ شکستگی ہے. اپنے
بچوں کو دفناتے ہیں، یہ شکستگی ہے۔ طائف میں لہو لہان ہوتے ہیں، احد میں دندان مبارک ٹوٹتے ہیں، اور خود جو ہے ہیلمٹ رخسار مبارک میں دھس جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو اس آئینے کو توڑنا پڑے گا۔ یہ آئینہ جب تک شکستہ نہیں ہوگا، آپ کو جب تک آپ کو مار نہیں پڑے گی، یہ اس میں تڑپ پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کا آئینہ شکستہ آئینہ، اللہ کو وہی آئینہ عزیز تر ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ شکستگی اجتماعیت کے یہ بہت اہم ہے۔ کسی نے کہہ دیا فاروق طاہر تمہیں یہ کہا جاتا ہے، تو میرا ایگو، میری نفسانیت یہ لیول پہ آ گئی کہ میں اپنے آپ کو، ارے میں اتنا بڑا، ارے کیا ہو گئی، یہاں تو حلم آنا تھا، بردباری آنا تھا، انکساری آنا تھا، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، راکھ سمجھوں، خاک سمجھوں۔ یہ ایک لفظ پڑھ لیے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ گئے، اپنے آپ کو عالم سمجھ گئے اور دوسروں کی تحقیر میں لگ چکے ہیں۔ تحقیر بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس سے انفرادی اور اجتماعی اعمال دو بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ امیر اور مامور دونوں کے اوپر یہ چیز لازم آتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے غیبت، کس طرح سے گفتگو بات چیت سے نکل رہی ہے اور غیبت میں داخل ہو رہی ہے نہیں۔ اور دوسری چیز میں جو آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ حسد والی چیز، حسد آدمی کے اندر یہ ہو جاتا ہے۔ حسد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشک وہاں پہ ہوتا تھا، جس کو ہم انوے کہتے ہیں۔ رشک یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور یہ چیز کو اسلام میں اس کو قبول کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، اور نیکیوں میں سبقت دے جانے کے لیے صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ اور علماء کرام آج بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی پیر پکڑ کر کسی کو کھینچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ پہلے دوسروں کو بعد میں جلاتی ہے، لیکن یہ آگ پہلے آدمی کو خود جلا دیتی ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ نیکیاں کب برباد ہوتی ہیں اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ اتنا جری ہو جاتا ہے، اتنا بدبختی کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے میں ایک بات کسی کی لگ گئی، ذہن میں بیٹھ گئی، اب وہ لگ جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کامیابی سے یاسیت پسندی، جس کو سیڈزم کہتے ہیں، سیڈس بندہ، اس کو کچھ بھی نہیں رہتا، میرے کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن کیا ہے آپ کو خوش دیکھ کے میرے پیٹ میں مروڑ ہو جاتی، بس میں کسی بھی طریقے سے آپ کی اب وہ اچھائی، سچائی، کامیابی، اب وہ کامیابی میرے کو ہضم نہیں ہوتی، اب میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔ یہ حسد والی چیز ہے۔ حسد کی ایک مثال دوں گا کہ ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ، دو بیٹے تھے اس کے، تو بڑا بیٹا بہت ہی لائق فائق تھا، تو وہ بولا کہ چھوٹے بیٹے کو بولا، بیٹے آپ جو بھی مانگیں گے میں دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، آپ جو بھی مانگیں گے اس کا دگنا آپ کے بڑے بھائی کو دوں گا۔ تو یہ بولا کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا یہ۔ تو اب دیکھیے حسد کی کیفیت، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ والد محترم میری ایک آنکھ کھوڑ دیجیے۔ یہ حسد والی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے نقصان پہ سے بھی جو ہے نا گریز نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے نا حسد اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اجتماعیت کیسا کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے امیر ہے، اب دیکھیں اجتماعی نظام سب سے پہلا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے، خاندان یونٹ ہے، اجتماعیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد پھر معاشرے میں، گلی میں ایک میرے محلہ ہوگا، میرے محلے کے بعد ایک میرے کارواں ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم امیر کہتے ہیں، یہاں تک آ کے تو آج یہ کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ صلاحیتوں کو ہم دبا رہے ہیں، لوگوں کی صلاحیتوں کو دبا رہے ہیں، جو ناکارہ نااہل ہوتے ہیں ان کو فروغ دیتے ہیں کیونکہ وہ چمچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن بھی کہتا ہے کہ نااہلوں کو عہدے اور منصب نہ دیے جائیں۔ وہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ کبے کو صدارت دیے تو سارا اجلاس حقے بھرا دیتا ہوتا ہے، اردو کی ایک محاورہ ہے۔ تو یہ چیزیں بھی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ یہ حسد ہو گیا، کیونکہ بات بہت ہی طوالت اختیار کرتے جا رہی ہے، دو تین چیزیں بات میں رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حسد ایک پہلے ہو گئی، غیبت ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے کہا حسد۔ اب حسد کے بعد دیکھیے ہمارے پاس عدم تحمل کا ہم شکار ہیں، عدم برداشت۔ ہم تو اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ امیر کوئی اگر حکم دے دیتا ہے تو اب امیر کے اوپر ہماری نظر لگ جاتی ہے، امیر کے اوپر نہیں۔ یہ ہوتا تھا جب معاملہ حضرت عمر سے بھی کسی نے کہا کہ کرتا کتنا سے آپ کا لمبا کرتا کیسا لمبا ہو گیا، لیکن جو ہے نا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کرتا جو تھا نا لمبا جو ہو گیا، وہ سوال کرنے والا کون تھا، اس کے تقوی کی حالت کیا تھی اور وہ کس درجے پہ بلند تھا۔ آج معاملہ کیا ہو گیا، میرے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں لیکن مجھے دیکھتے ہیں کہ امام بھائی کے اندر پوری، میرے اندر ایک خرابی نہیں نظر آتی، امام بھائی کے اندر پوری 1,01,000 خرابیاں میرے کو نظر آ جائے گی۔ یہ کوڑ چشمی جس کو کہتے ہیں،
یہ اندھے ہو جانا، یہ اندھا ہمیں نظر نہیں، ہمیں سب دکھ رہا ہے، اپنی برائی نظر نہیں آ رہی اس کو. چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا جس کو کہتے ہیں، سب کے برائیاں دکھیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے دکنی میں ایک محاورہ ہے، باندھی سب کے پیر نہ دھلاتی لیکن اپنے پیر نہیں دھو لیتی. تو سب کے اوپر انہیں جو ہے نا سب ماریں گا، سب کے اوپر سب کو سینیٹائز کر رہا، سب کے جو ہے نا واشنگ کا سب واشنگ پاؤڈر لے کے پھر رہا، لیکن نہ سینیٹائز خود کو کر رہا، نہ اپنے جرمز کو مار رہا، نہ اپنے مائکروبس کو مارنا، نہ اپنی واشنگ کر رہا. تو سب سے پہلا معاملہ جو سب سے پہلی بات بولا میں، غیبت جو ہوتی ہے نا آدمی کو جو ہے نا احتسابی عمل سے روک دیتی ہے. آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا، لوگوں کے محاسبے میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی فہم و فراست کے اوپر ایک جمود طاری ہو جاتا ہے، بندش طاری ہو جاتی ہے، اور وہ تباہی و بربادی کے قریب چلے جاتا ہے. فہم و فراست اگر متاثر ہو جائے، فہم و فراست میں اگر خرابی آ جائے تو یہ تباہی ہے انسان کے لیے. تو پہلا معاملہ غیبت سے جو متاثر ہوگا کہ وہ اپنا سیلف انٹروسپیکشن، جو اپنا احتساب ہے، محاسبے کے عمل سے رک جاتا ہے. اور دوسری جو خرابی ہوگی وہ ارتقائی عمل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ چیزیں اس کے بعد یہ غیبت کا جو دوسرا درجہ کمپارٹمنٹ، دوسرا جو قدم رکھتی ہے انہیں حسد کی طرف رکھتی ہے. یہ حسد والی چیزیں ویسے قرآن میں جو ہے نا 16 مقامات پہ حق عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے عمل حق ہو جاتے ہیں. حق کا مطلب پیٹ پھٹ جانا. اب وہ اس طرح سے اتنی خوبیاں آ گئی کہ ہضم نہیں کر سکتے، پیٹ پھٹ جا رہا حق عمل. تو یہ جو اپنی نیکیاں اتنے کما لیے کہ بہت زیادہ اس کا بوجھ پیٹ ہی پھٹ کے نکل جا رہا. نیکی یہ نہیں ہوتی ہے. نیکی بندگان رب کو سے وابستگی ہے. علم لوگوں سے کاٹنا نہیں سکھاتا، علم لوگوں سے جڑنا سکھاتا ہے. اللہ کے ہادی اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جڑتے تھے، لوگوں تک پہنچتے تھے، اور ان کے فہم و فراست کے مطابق ان کا جواب دیتے تھے، ان کے جو پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ چیز حسد کیا ہوتا ہے، یہ آدمی کسی کی، اور حسد میں اور ایک چیز ہے میں نے محسوس کیا، یہ اللہ کی تقسیم سے عدم اتفاق ہے. فضلنا بعضهم بعض، اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت کسی کے اوپر دے دی، کسی کو کثرت اولاد ہے، کسی کے پاس کثرت مال ہے، کسی کے پاس کثرت علم ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم سے ناراض رہنا یہ حسد ہے. اللہ نے کسی کو بہت کثرت سے دے دیا، خیر عطا کر دیا، اب اللہ تو ایسا کیسا دے دیتا اس کو. یہ معاملہ تو اللہ سے یہ باغی ہو جا رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. تو یہ حسد والی چیز کو روکنا ہے. اب عدم برداشت کی، عدم تحمل کی طرف آؤں گا میں. عدم برداشت والا معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کرتے کسی بھی چیز میں. اگر کچھ بھی بول دیے ایک سیکنڈ کے اندر، کوئی گاڑی لے کے چلے آ رہا بازو سے، اگر تھوڑا سا بھی کٹ مار دیا، مارتے منہ سے نکل رہے ہیں زبردست، فارسی نکلتی ہے، سنسکرت نکلتی، سب نکل جاتا منہ سے. یہ چیز دائی کیا ہے؟ دائی دعوت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول کے اوپر پتھر برسے دعا دی اللہ کے رسول نے، فرشتوں کو روک دیا کہ دونوں کو لا کے پیس دوں گا، سرما بنا دوں گا دونوں. ملک الجبل سے کہا گیا تو ملک الجبل کو اللہ کے رسول نے روک دیا. یہ نہیں، ان کی نسلوں میں کوئی دین قبول کرے گا، کوئی دین کا دائی بنے گا. تو اسی طرح سے یہ چیز کوئی چیز ہو گئی. نمازوں میں بھی دیکھتے ہیں، نمازوں کی اتنی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی، بازو میں جو ہے نا بڑے ایسا اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ بازو والے کو جو نماز پڑھ رہا نا اس کا بھی خوشبو ضائع کر کے چھوڑ دیتے ہیں. دھکے ماریں گے، ایسا ماریں گے، اپنی جتنی بھی طاقت و توانائی ہے پہلوانی اس کے اندر ہی لا کے ڈال دیتے ہیں. وہاں پہ بھی تحمل نہیں ہے، کہیں پہ ٹھہرتے نہیں. کھانے کی جگہ ویسی، شادی کی جگہ ویسی، نماز کی جگہ ویسی. عدم برداشت، عدم تحمل، جو بھی نفس کے خلاف ان کے بات ہوگی وہ بات کے اوپر ریئیکٹ ہوں گے. تو یہ عدم تحمل کا معاملہ آپ نے نام سنا ہوگا، رستم ہند گاما پہلوان کا ایک نام، بہت ہی مشہور پہلوان گزرا ہے ہندوستان کا، یہ برٹش انڈیا کے ٹائم پہ. تو اس کا معاملہ، وہ بازار گیا، دکان کے پاس گیا ہے، دکان کے پاس جا کے دکاندار سے کچھ سامان لینے دینے کی، پھر واپسی میں کچھ تو تکرار ہو گئی. تو دکاندار اٹھا کے ایک باٹ سے اس کا سر پھوڑ دیا، باٹ اس کے سر پہ مارا گاما کے، اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکل گیا. نکلتے گاما وہاں سے بازو سے ہٹ گیا، بغیر کسی بحث کے ہٹتے. لوگ بولے ارے گاما تو کیا کی پہلوانی ہے تیری، اگر تو چاہتا تو ایک ہی جھٹکے میں اس کو پٹک دیتا اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا، یا اس کو ٹانگ پکڑ کے لٹکا دیتا الٹا. تو وہ کہتا ہے کہ گاما کو اس کی طاقت نے گاما نہیں بنایا، گاما کو گاما اس کے صبر نے، اس کی برداشت نے اس کو گاما بنایا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، قوت جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، علم جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوگی، اس کے پاس برداشت بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آج معاملہ تحریک کے اندر تحریک، جماعت کے اندر جماعت، بھائی بھائی دونوں بازو بیٹھتے ہٹتے ہو بھائی اپنے بھائی کے خلاف. تو یہ جو ہے نا ڈبے کے اندر ڈبہ والی یہ کیفیت بہت ہی خطرناک ہے. اجتماعیت والی کیفیت ہوگی. دیکھیے جو بھی چیز ہوگی ہمارا کام اصلاح کا طریقہ کار ہوگی.
اور اصلاح کو کس طرح سے کریں گے؟ اللہ کے رسول کا جو طریقہ کار ہے وہ اصلاح کو، ورنہ ہفتے عمل اللہ کے رسول کا جہاں پہ قول آ گیا بلا چوں چرا وہاں پہ سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا پھر بھی ہو رہے ہیں، ہٹاؤ اس کو بازو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، جب ہم فیصلے بیٹھتے ہیں، خاندانی تنازعات کے حل کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ یہ حالات ہے، ہٹاؤ قرآن کی کیا بات کریں؟ قرآن کی ارے قرآن کی بات نہیں کرا تو مومن کون کیا بات کرے گا؟ اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں کرنا چاہتے، اپنے زندگی کے فیصلے سنت رسول کے مطابق نہیں کرنا چاہتے، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تحریر میرے پاس آ جائے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ طوالت بڑھتے جائے گی۔ یہ اللہ سے یہ دعا ہے، اس طرح سے میں صرف ایک آیت کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ آیت دیکھیے، اجتماعیت کی اہمیت کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک سورہ توبہ مکمل، سورہ توبہ لازماً پڑھیں۔ سورہ توبہ میں اصلاح کی اور اتنی ہماری شخصیت کے تزکیے کی اتنی چیزیں ہیں، وہ سورہ توبہ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایک آیت، ایک ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کے اندر تین، ایک ایمان والے اور ایک جو ہے تقوی کی اختیار کرنے کے بعد کیا گیا، اور صادقین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ جوڑنے کے کہا گیا۔ تو سب سے پہلی بات ایمان کے تقاضے تو ہم جانتے ہیں، اب یہ انفرادی طور پر ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، یہ اجتماعی نہیں۔ اور دیکھیے اجتماعی کا مسئلہ جو ہوتا ہے، قیامت کے دن ہر کوئی بھی آدمی قوموں کو کس شکل میں جا کے اللہ کے حضور میں نہیں دے گا حساب، یا جماعت کی شکل میں جا کے نہیں دے گا، یا ٹولے کی شکل میں نہیں، ہر آدمی کو اپنا انفرادی جواب دینا ہے آخرت میں۔ یہ تو اس طرح سے اپنے آپ کو تقوی شار بنانا پڑے گا۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح پرہیزگاری، تقوی جو ہے پرہیزگاری، اللہ نے جن باتوں سے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کریں، اللہ نے جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا وہ کریں، یہ تقوی ہے۔ تو انفرادی ارتقاء، انفرادی ترقی یہ ہوگی۔ اگر اس سے نہیں گزریں گے تو نیکیاں تباہ ہونے کا بہت بڑا احتمال ہے، اندیشہ ہے۔ اس کے بعد کونوا مع الصادقین، آدمی کتنا بھی بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو متحابر سمجھ رہا ہے، دیکھیے دریاؤں کے کنارے جو درخت لگے ہوتے ہیں اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی طرح سے نیک اور سچے لوگوں میں وہ ماحول میں اجتماعیت میں رہے گا تو اس کے اندر سچائیاں، اچھائیاں اور صالحیت اپنے آپ پروان چڑھتی ہے، جس طرح سے دریاؤں کے کنارے ٹھہرنے والے درختوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی طرح سے یہ صادقین، یہاں پہ اجتماعیت، کس طرح سے اجتماعیت کو لائیں گے؟ بہترین صالح لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں جو اپنا ایک بہت ہی اپنے کردار کے لیے، اپنے اوصاف کے لیے، اپنے کام کے حوالے سے بہت ہی بہترین یہ اپنا نام رکھتی ہے۔ اور یہ نام یہاں پہ یہ کام میں نہیں آئے گا، یہ ہم تو کامیاب وہاں ہو گئے جب اللہ رب العزت فرمایا گیا کہ میں نے تمہارے اعمال کو قبول کر لیا، جاؤ تمہیں جو ہے نا عظیم نعمتوں والی جنت میں تم کو دے دیتا ہوں۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں نا، آدمی کنکروں سے ٹھوکر کھاتا ہے، پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا۔ تو یہ سنگرے سے جو ہماری راہ میں حائل ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہماری جو ہے خلوت کو بھی پاک کر دے اور ہماری جلوت کو بھی پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔